اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان میں سے ایک نبی اور بادشاہ ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان کو سلطنت اور حکومت عطا فرمائی اور بھی بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی زبان سمجھ لیتے تھے، ہوا پر ان کا قابو تھا، ان کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی کہ وہ تخت صبح سے لے کر شام تک اتنی دوری طے کر لیتے تھے جو کہ ایک مہینے میں پوری ہوتی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جناتوں، پرندوں اور انسانوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے دعا کی، ہے اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ کو ایسی بادشاہت فرمائی جو آپ سے پہلے کسی کو نہ ملی اور نہ ہی قیامت تک کسی اور کو نصیب ہوگی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور اتنی ساری چیزوں پر ان کو قدرتی دی ہے، تو ایک دفعہ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں تمام مخلوقات کو کھانا کھلاؤں۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا، اے اللہ، یہ میری خواہش ہے، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیری ساری مخلوقات کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں گا اور ان کی بہت بڑی دعوت کروں گا۔ تو اس پر اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حال سے کہا، ہے سلیمان، تم اس پر بالکل بھی قدرت نہیں رکھتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہے میرے اللہ، تو نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تیری رحمت سے میرے پاس بہت کچھ ہے، تو کیا میں ایک مہینے تک ان مخلوقات کو کھانا نہیں کھلا سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے سلیمان، میں سب کو روزی دیتا ہوں، میری مخلوقات تو بے انتہا ہے، اسی لیے تم سب کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آگے پھر سے درخواست کی کہ ہے میرے پروردگار، مجھے صرف ایک دن کی اجازت دے تاکہ میں ان مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت ریکویسٹ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنوں اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جتنی بھی حلال چیزیں ہیں انہیں جمع کریں، جانے کہ بھیڑ، بکریاں، مرغیاں اور جو بھی حلال چیزیں کھائی جاتی ہیں، اور سبھی طرح کی سبزیاں اور پھل بھی۔ پھر سبھی چیزوں کو ان جنوں اور انسانوں نے لا کر حضرت سلیمان کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر بڑی بڑی دیگیں لگائی گئی اور ان میں ان سبھی حلال چیزوں کو الگ الگ پکایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے پکوان اور کھانے بھی بنائے گئے، یعنی کہ ویج اور نان ویج دونوں طرح کے کھانے بنائے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرمان پر دریا کے قریب ایک شاندار حویلی تیار کی گئی جو کہ بہت بڑی تھی، تاکہ جن مخلوقات کو دعوت پر بلایا جائے وہ آرام سے اس حویلی میں آ سکیں۔ تقریباً 22,000 بھیڑ بکریاں پکائی گئی اور ان کے گوشت سے کئی بڑی بڑی دیگیں چڑھائی گئی جو کہ جناتوں نے تیار کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تھا کہ وہ چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ آپ نے شربت اور بہت قسم کے میٹھے پانی کے تالاب بھی بنائے۔ اس بہترین اور شاندار دعوت کی تیاری کرنے میں تقریباً 1 سال لگ گیا۔ جب سبھی طرح کے پکوان اور کھانے پک کر تیار ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ جو حویلی دعوت کے لیے بنائی گئی تھی اس کے اندر دسترخوان بچھایا جائے، اور یہ دسترخوان اتنا لمبا تھا کہ اگر ایک انسان اس کے ایک سرے سے چلنا سٹارٹ کرے تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں کئی دن لگ جائیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری مخلوقات میں یہ اعلان کروا دیا کہ حضرت سلیمان نے سبھی کو کھانے کی دعوت دی ہے اور سبھی دعوت کھانے کے لیے حاضر ہو جائیں، یعنی کہ جتنے بھی جنات، پرندے اور انسان ہیں سبھی کو حضرت سلیمان کی طرف سے دعوت تھی۔ سبھی مخلوقات نے یہ دعوت کا پیغام سن کر سبھی اس حویلی میں اکٹھے ہو گئے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عظمت اور قدرت کو دیکھنے کے لیے تمام جمع مخلوقات کو دیکھنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ آپ کے تخت کو اڑا کر دریا کے اوپر ہوا میں اڑائیں تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی نظر سے اللہ کی قدرت کو دیکھ سکیں۔ ایسے ہی جب تخت ہوا میں اڑ رہا تھا دریا کے کنارے، تو ایک مچھلی نے دریا سے اپنا منہ سر نکالا اور حضرت سلیمان سے بات کی، ہے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے آپ کے پاس دعوت پر بھیجا ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے تمام مخلوقات کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میں بھی بہت بھوکی ہوں، اگر آپ کی مرضی ہو تو پہلے مجھے کھانا دے دیجئے۔ تو اس مچھلی کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔ پھر وہ مچھلی دریا سے نکل کر اس میدان نما حویلی میں آ گئی اور جتنا بھی کھانا دسترخوان پر لگایا گیا تھا وہ ایک ہی نوالے میں کھا گئی۔ پھر مچھلی نے حضرت سلیمان کی طرف مڑ کر دیکھا اور ان سے اور کھانا مانگنے لگی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے اور مچھلی کو بولے، ہے مچھلی، میں نے یہ تمام مخلوقات کے لیے کھانا تیار کیا تھا جو کہ تم نے ایک ہی نوالے میں کھا لیا، کیا اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا جو اور کھانا مانگ رہی ہے؟ اس پر مچھلی بولی، ہے اللہ کے نبی، اللہ مجھے ہر روز اتنا ہی کھانا 3 دفعہ
देते हैं और जो खाना आपने तैयार किया वो सब का सब सिर्फ एक ही वक्त में ख़त्म हुआ। अब मुझे 2 और बार खाने की ज़रूरत है, तब जाकर मेरा पेट भरेगा। इससे ज़्यादा खाना खिलाइए, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मछली से कहा, तुमने तो सारा खाना खा लिया और अभी भी तेरा पेट खाली है। तो मछली ने कहा, हे सुलेमान, एक मेहमान के लिए एक मेज़बान का जवाब इस तरह का होता है। अल्लाह ताला ने मुझे आपकी तरफ दावत पर भेजा है। तुम्हारा जितना खाना बनने में इतने दिन लग गए, इतना खाना मुझे मेरे अल्लाह से एक दिन में 3 बार मिलता है और आज आपकी दावत से भूखी रह गई मैं। और अगर आप इस तरह तमाम मखलूक़ात को खाना नहीं दे सकते तो आपने बेकार में उन्हें खाने पर बुलाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली की ये बात सुनकर हैरान हो गए और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब वो होश में आए तो अल्लाह के हजूर सदक़े में गिर गए और रोते हुए कहा, अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और तेरी बारगाह में नादानी की। मैं नादान मस्कीन हूँ और इस बात से हमेशा के लिए तौबा करता हूँ। बेशक मुझे और सारे जहान को रोज़ी देने वाला सिर्फ तू ही है। तो नाज़रीन, सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। वो अपने हर बंदे को, हर मखलूक को कब से खाना खिला रहा है, चाहे कोई उसका शुक्र अदा करे या ना करे, वो सबको खिलाता है। ये अल्लाह पाक की शान अजीम है। हमें चाहिए कि हमें अल्लाह पाक सच्ची और पक्की तौबा करें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि हमें कभी उसने भूखे नहीं सोने दिया। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए और हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।